السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی مقدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، اور دل سے اس کو برا سمجھے، اس کی صورت میں بھی وہ بری الذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ کا ایمان نہیں۔ اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اس ارشاد کی تکمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیے کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجہ کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں، یا اس کام کو ہوتا ہوا دیکھنے سے دل تلملاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور تو کیجیے کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اب اس سے حدیث پاک سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں، چاہے محلے میں ہو، گھر میں ہو، باہر میں ہو، شہر میں ہو، کسی انجمن میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی کچھ میں ہو، جس جگہ پہ اگر غلط ہو رہا ہو اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، حق تلفی کی جا رہی ہے، تو وہاں آپ بڑھ کے بطور طاقت روکیں، 10 آدمیوں کو لے کر کے اکیلے تنہا۔ اگر یہ بھی قدرت نہیں ہے کہ اس میں فساد ہو جائے گا، خلفشار ہو جائے گا اور معاملہ بگڑ سکتا ہے، تو زبان سے کہہ دیجئے کہ میاں آپ جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اس کا نتیجہ بہت خراب ہوگا، آپ ہوش میں آ جاؤ، آپ یہاں سے بچ نہیں سکتے ہو، اپنے زور و طاقت پہ یہ کام کر رہے ہو، یہ بہت غلط ہے۔ اور یہ بھی اگر نہیں کر سکتے ہو تو دل سے برا سمجھو، دل سے برا سمجھو، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کرو، مگر لوگ یہ بھی نہیں کرتے، انہی کے پاس بیٹھتے ہیں، انہی کو لمبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چائے بھی پیتے، ناشتہ بھی کرتے، یہ آدمی کا ایمان طرز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں اور بھی ایک بات آئی ہے، میں ان کو سینکڑوں مصیبتیں زندگی میں دے دیتا ہوں، سینکڑوں، آپ بچ نہیں سکتے، سینکڑوں مصیبتیں۔ اب مصیبت آپ کا کس طرح سے؟ کبھی آپ کے جو ہے نا بیماری کے شکل میں آئے، کبھی روزگار کے شکل میں آئے، کبھی اور کوئی پریشانی کے شکل میں آئے، اور کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ ارے اللہ کا بندہ جو ہے وہ پریشان کیوں رہے گا؟ سوال یہ، سب کچھ بھی نہیں ہے تو دل مطمئن رہے گا آرام سے۔ ہمارے بزرگوں یا اکابرین کا حال دیکھ لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، کیا تھا ان لوگوں کو، اور خوشحال زندگی، کوئی غم نہیں۔ آج لاکھوں کا مال، کروڑوں کا مال رکھ کے بلڈنگوں کے مالک، گاڑی کا مالک ہو کے ملتا ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہو جائے، اس لیے کہ غلط کر رہے ہیں، غلط ڈھنگ سے پیسے کما رہے ہیں، غلط جگہوں کے اوپر جو آپ ٹوکتے ہیں نہیں، غلط باتوں کو روکتے نہیں، بس اپنی مرضی، اپنی زندگی گزار، تو پریشانی میں تو مبتلا ہوگے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح سے روکنا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو خلفشار کا معاملہ ہے، چاہے پورے ملک کا دیکھ لیجیے، ایک ملک دوسرے ملک پر ظلم کر رہے ہیں، فائدہ کیا مل رہا ہے پہلے یہ بتائیے؟ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو فائدہ کیا ہے؟ ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کر انا کا شکار ہے۔ ارے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ مرنے والے تو جتنے وہ شہید ہو گئے، شہادت کا درجہ ہو گیا، وہ جنت میں چلے گئے، اور آپ جہنم میں چلے جا رہے ہیں، اور پھر مر بھی جانا ہے آپ کو۔ کوئی آج تک بچا ہے؟ چاہے وقت کا جتنا بڑا بادشاہ ہو، فرعون ایسی شخصیت نہیں بچ پایا، نمرود ایسی شخصیت نہیں بچا، حمان ایسی نہیں، شداد ایسی نہیں بچا، پوری تاریخ تو شاہد ہے۔ تو آپ کہاں سے بچ سکو گے؟ بچنے کے بعد آپ سوچ رہے کہ یہاں پر ہم اپنے آن بان میں خوب جو ہے نا شان میں رہ رہے ہیں،
اور بہت خوشحال نہیں کچھ، تم اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہو۔ اگر دل میں جھانک کے دیکھو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کسی کو ذرا سا بھی آپ غلط بولتے ہو تو بعد میں آپ کو تنہائی میں آپ کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ آپ غلط کیا، پھر کل ہو کے تو آپ کے ساتھ سب سے بڑا شیطان ہے۔ شیطان کو جھٹکیے اور سیدھے راستے پہ چلیے، اور سیدھے راستے پہ طریقے چل کے آپ اپنی زندگی کو کامیاب کیجیے۔ تو یہ ہے، ہم بہترین امت نکالیں گے، ہم نفع رسانی کے لیے نکالیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہے، 18,000 مخلوق ہے اور سب میں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے ذمہ مسخر کر دیا ہے۔ اب جہاں چاہے، اور اب انسان ہو کہ آپ کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں سمجھتے، آپ سوچتے ہیں بہت بڑا ملک کا جو ہے نا رہبر ہے، ملک کا بہت بڑا لیڈر ہے، ادارے کا بہت بڑا ہم رہبر ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں اور چیئرمین ہے، کیا کیا عہدہ ہے، سب دکھاوے کی چیز ہے، دکھاوے کی چیز ہے۔ چاہے وہ آپ جتنا بڑا بھی آپ ڈگری اور ڈپلوما لے کے رکھیے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، شوبازی کی زندگی مت گزاری ہے، دھوکہ ہے دھوکہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گناہگار کے لیے بھی دعا کرے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی سیدھے راستے پہ چلیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان جو ہے نا پیچھے سے رہتا ہے، وہ تمہیں ایک پڑاکا مارا تم 4 پڑاکا مارو، وہ تمہیں غلط بولا تم اس کو صحیح کر کے دکھاؤ۔ تو یہ ہے معاملہ۔ مگر ہاں، جہاں روکنے کی بات ہے، جہاں سچ کی بات ہے، وہاں جنگیں جو ہوئی ہے تو کیا دفع کیا گیا، گھر میں بیٹھنے کی بھی بات نہیں۔ آپ اگر ظلم کو نہیں روکتے ہیں تو مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کسی جگہ خلط ملت دیکھ رہے ہیں، کسی بھی ادارے کا، انجمن کا، آپ وہاں نہیں بول رہے تو ادارے کا نقصان کر رہے ہیں، یعنی قوم کا نقصان کر رہے ہیں، قوم کا ایسٹ کو نقصان کر رہے ہیں۔ ارے بھائی نہیں ہوتا آپ سے ہٹ جائیے، دے دیجیے دوسرے کو جگہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کرتے رہیے، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، یہ حال ہے، یہی غلط ہے، سب سے غلط۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔